بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل کے افراتفری کے دور میں ہر بندہ پریشان ہے۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کی پریشانی ختم ہو اور وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا ہے، لیکن ان کی دعائیں سنی نہیں جا رہی، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت غفور الرحیم ہے، وہ ہر کسی کی بات سنتی ہے۔ بے شک ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی نہ مانیں، اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے، اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ بس ہمیں مانگنے کا فن آنا چاہیے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو یہ 25 باتیں جو بزرگوں کی آزمائی ہوئی ہیں، یہ اپنے پاس کہیں لکھ کر محفوظ کر لیں، ان پہ عمل کریں اور ان کے مطابق مانگیں تو انشاءاللہ عطا ہی عطا ہے۔ سب سے پہلی بات، سورۃ کوثر کے مطابق آپ جب بھی نماز پڑھو، ہر نماز کے ساتھ قربانی ضرور کرو، یعنی یہ قربانی آپ کی جان کی ہو سکتی ہے، آپ کے مال کی ہو سکتی ہے اور آپ کے نفس کی ہو سکتی ہے، جس طرح حضرت امام حسین علیہ السلام نے نماز ادا فرمائی تھی اور اپنی جان کی قربانی دی تھی، جس طرح صحابہ کرام نماز پڑھتے تھے اور اپنے مال کی قربانی دیتے تھے، اور اسی طرح اگر آپ اپنی جان اور اپنے مال کی قربانی نہیں دے سکتے تو اپنے نفس کی قربانی دیں، یعنی اپنے نفس کو برائی، بے حیائی اور دوسرے تمام ایسے کاموں سے روکو جس سے اللہ پاک نے منع فرمایا ہے، اس کے بعد دعا مانگو۔ نمبر 2، جب کوئی سوالی آپ سے اللہ کے نام پر سوال کرے تو اس کو کسی بھی صورت خالی نہ بھیجو، کیونکہ وہ سوالی اپنے آپ کے پاس نہیں آیا ہوتا، اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے بھیجا ہوتا ہے۔ اور جب کوئی سوالی آپ سے سوال کرتا ہے تو آپ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دینے والوں میں چنا ہوا ہے۔ آپ اس سوالی کو کچھ نہ کچھ ضرور دو، اگر جیب میں پیسہ نہیں ہے تو کم از کم اس کو دعائیں دے کر رخصت کرو، پھر اللہ کی ذات پاک آپ کی دعائیں بھی سنتی ہے۔ نمبر 3، زندگی ایک سفر کا نام ہے، پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ سفر ختم ہو جاتا ہے اور انسان اپنی منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ اس سفر کے ختم ہونے سے پہلے ہمیں اس دنیا کے بہت سے کام نپٹانے ہوتے ہیں اور آخرت کے بھی۔ دنیا کے کام تو دنیا میں رہ جاتے ہیں، لیکن آخرت والے کام آپ کے ساتھ جاتے ہیں، اس لیے دنیا کے کاموں سے زیادہ آخرت کے کاموں کو نپٹانے کی کوشش کرو۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک آپ سے راضی ہو جائے تو آپ بھی حق تعالیٰ والے کام کرو، یعنی قرآن پاک میں ارشاد ربانی ہے، اللہ تعالیٰ اور فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجتے ہیں، اے مسلمانوں آپ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجو۔ تو بس آپ کثرت سے درود شریف پڑھا کرو۔ صرف ایک بات یاد رکھو، جب بھی کوئی برائی کرو تو یہ سوچ لو کہ اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو ہم اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے۔ بس اگر برائی کرنے کا جی چاہے تو اتنی برائی کرو جس کا آپ اللہ تعالیٰ کو جواب دے سکو، اور اگر جواب دینے کے قابل نہیں ہو تو برائی سے بچے رہو۔ آپ جب بھی سفر کرتے ہیں تو دوران سفر درود شریف پڑھنا شروع کر دو، آپ کا سفر بھی آسان ہو جائے گا اور آپ حادثات سے بھی محفوظ رہو گے، اور درود شریف کی برکت سے آپ کو مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نصیب ہوگی۔ جب وہ مجلس عطا ہو گئی تو پھر آپ جو بھی دعا مانگو گے آپ کی دعا پوری ہوگی۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ نماز قائم کرنے کا ذکر آیا ہے، جہاں بھی نماز قائم کرنے کا ذکر آیا ہے اس کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی ذکر آیا ہے، لہٰذا آپ زکوٰۃ اپنے مال کی کر سکتے ہیں، زکوٰۃ اپنی جان کی کر سکتے ہیں اور زکوٰۃ اپنے نفس کی بھی کر سکتے ہیں۔ برے کاموں اور بری اور ناجائز خواہشات سے ہاتھ کھینچ لینا یہ نفس کی خواہش ہے اور نفس کی زکوٰۃ ہے۔ 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے ادا کرو اور ہمیشہ تفرقے باز ملاؤں سے دور رہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تفرقہ بازی سے سختی سے منع فرمایا ہے، اور مسلمانوں میں ایک دوسرے کو کفر کے فتوے نہ لگاؤ۔ تمام مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو واحد جانتے ہیں۔ ہفتے میں کم از کم ایک دن اللہ والوں کے پاس بیٹھا کرو اور ان سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے طریقے سیکھو۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے طریقے سیکھ جاؤ گے تو بڑے آرام سے آپ اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگو گے آپ کو عطا ہوگا۔ اپنے امیر ہونے پر کبھی فخر نہ کرو، کسی کو امیر ہونے اور کسی امیر کو غریب ہونے میں بالکل دیر نہیں لگتی، اس لیے ہمیشہ دوسروں کا احترام کرو اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ معافی کے طلبگار رہو۔
نماز قائم کرنا اور نماز پڑھنا دونوں کے لیے الگ الگ احکامات ہیں۔ نماز پڑھ کر آپ ایک فرض کی ادائیگی کرتے ہیں، اور اگر آپ نماز قائم کرتے ہیں تو آپ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے اس فرض کے تابع ہو جاتے ہیں۔ اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ذاکر کر لو، پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے اور آپ ہر قسم کی دکھ پریشانی سے محفوظ ہو جائیں گے۔ دل کو ذاکر کرنے کا فارمولہ اللہ والوں سے سیکھ لو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کوئی دعا رد نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ صلہ رحمی کرو، کسی کے ساتھ ظلم، زیادتی یا بددیانتی نہ کرو۔ دوسروں کا فیصلہ کرتے وقت ہمیشہ اپنے آپ کو مظلوم کی جگہ یا ظالم کی جگہ رکھ کر سوچو۔ کسی کا حق کھانے کی کوشش نہ کرو۔ اگر رزق حلال کماؤ گے تو آپ کی اولاد بھی آپ کو یاد رکھے گی۔ حرام کا ایک لقمہ جنت سے ہزاروں میل دور کر دیتا ہے، اس لیے کسی کا حق کھانے سے بچو، خاص طور پر یتیم، مسکین اور غریب۔ یہ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے اپنے ہوتے ہیں اور اللہ کے بڑے قریب ہوتے ہیں۔ ان کا خیال رکھو گے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا خیال رکھے گا۔ اپنی سانس کو ذاکر کر لو، اپنی سانس سے نفی اس بات کا ذکر کیا کرو، یعنی لا الہ الا اللہ، کیونکہ قرآن پاک میں ارشاد ربانی ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، افضل الدعا الحمدللہ۔ اسی طرح رات کو سونے سے پہلے اپنے دل کی دھڑکن پر غور کیا کرو۔ ہمارا دل بے ہنگم نہیں دھڑکتا، یہ ایک بہت ترتیب سے چلتا ہے، اس لیے اپنے دل کو اللہ کا ذاکر کر لو۔ انسان جنت کا باشندہ ہے اور زمین پر اللہ تعالیٰ نے اسے خلیفۃ الارض بنا کر بھیجا ہے، اس لیے بہت معمولی قیمت پر اپنے آپ کو نہ بیچو۔ اگر آپ ان باتوں پر تھوڑا سا بھی غور کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک آپ کی کوئی دعا بھی رد نہیں ہونے دے گی اور آپ کو اس دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی میں کامیابی نصیب ہوگی۔ دوسروں کی عزت کی حفاظت کرنا سیکھو، آپ کی عزت بھی محفوظ رہے گی۔ اور عزت اسی میں ہی ہے کہ دوسروں کا مال، جان اور عزت جو کچھ بھی آپ کے قبضہ قدرت میں ہے اس کی پوری نیک نیت سے حفاظت۔ اگر اپنے دل کو ذاکر کرنا چاہتے ہو تو دل میں اللہ تعالیٰ کا ذکر شروع کر، 40 دن میں آپ کا دل ذاکر ہو جائے۔ جب آپ کا دل ذاکر ہو گیا تو آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کے نور کی بارش ہوئی۔ ہر خوشی آخر میں پریشانی بن کر ختم ہو جاتی، جیسے زندگی موت بن کر ختم ہو جاتی، جوانی بڑھاپا بن کر ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح ہر چیز فنا ہے اور بالآخر فنا ہو کر رہے۔ اس لیے ان چیزوں پر غرور اور تکبر نہ کرو۔ آپ جتنی بھی دولت کما لو، آخر میں آپ کی بخشش آپ کے اعمال کی وجہ سے ہی ہونی، اس لیے دنیا کی دولت کے ساتھ ساتھ آخرت کی دولت بھی تیار کرتے رہو تاکہ آخرت میں آپ کا سہارا اور آپ کی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ جس کے پاس جتنا زیادہ مال و دولت ہوگا اتنی ہی زیادہ اس سے پوچھ گچھ کی جائے گی۔ ضرورت سے زیادہ دولت کی طلب نہ کرو، صرف اتنی ہی دولت کی کوشش کرو جس سے آپ کا گزر اوقات، آپ کی ضروریات اچھی طرح پوری ہوتی رہے۔ ہمیشہ اپنی آخرت کی بہتری کے لیے دعا مانگا کرو، کیونکہ اس دنیا کی ہر چیز کو فنا ہے اور صرف وہی آپ کے اعمال بچیں گے جو آپ نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اپنے پاس بچا کر رکھے ہوں گے، اور وہی ساتھ جائیں گے۔ اگر آپ ان باتوں پر عمل کریں گے تو یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے خزانے ہمیشہ اپنے انسانوں پر لٹانے کے لیے تیار رکھتا ہے۔ بس دعا کا فن جان لو، دعائیں پوری ہونے میں کسی قسم کی کسر باقی نہیں رہے گی۔ آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ غیب کے خزانوں میں سے ہم سب کو دین و دنیا کی دولتیں نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔